تو جناب دیگر خبروں سے پہلے سب سے پہلے ہم کھیل کا میدان کا رخ کرتے ہیں اور ہماری ساتھی اینکر پرسن شائستہ یوسف نیوز روم میں موجود ہیں اور آج ایشیا کپ سے متعلق پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں ٹکرانے جا رہی ہیں. یہ تمام تر صورتحال بتائیں گی شائستہ. جی شائستہ. بہت شکریہ ماہنور اور خالد. تو جناب ایشیا کپ پاکستان اور شری لنکا کا میچ ہے اور کوئی عام میچ نہیں ہے, یہ ڈو اور ڈائی میچ ہے کیونکہ آج جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی اور بھارت کے ساتھ فائنل کھیلے گی, لیکن اگر بارش ہو گئی تو ہماری ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی. نسیم اور حارث کی انجری بڑا نقصان ضرور ہے لیکن نئے کھلاڑیوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے. بالنگ کوچ مونی مرکر کہتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی بڑے تگڑے ہیں, کم بیک کرنا جانتے ہیں. ڈو اور ڈائی میچ ہے, بارش سے شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. موسم کی صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں. کولمبو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے حنین امین. حنین بتائیے موسم اس وقت کیسا ہے, سورج نکلا یا نہیں؟ موجود ہیں کولمبو شہر کے پریمداسا انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی راہداری میں, جہاں پاکستان اور شری لنکا کا فیصلہ کن میچ آج ہونے والا ہے, جس کی تیاریاں ابھی جاری ہیں. موسم کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ کل شام اور کل رات میں پریکٹس کے دوران بھی بارش ہوئی تھی, لیکن ابھی صبح سے یہاں سورج نکلا ہوا ہے. البتہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی یہ بتاتی ہے کہ یہاں 5 بجے تک, 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک بارش کے امکانات 70% ہیں, جس کی صورتحال یہ نکل سکتی ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے میچ معطل ہوا تو پاکستان یہ میچ ہار سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کا رن ریٹ شری لنکا سے بہت کم ہے. جی. اور نوجوان سپیڈ سٹار زمان خان ون ڈے میں ڈیبیو کرنے کے لیے پرجوش ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایشیا کپ میں پارٹیسپیٹ کروں گا, لیکن دھوم مچانے کے لیے تیار ہوں. تو جناب پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں کچھ ہی دیر میں ساہم مقابلے میں آمنے سامنے ہوں گی. دونوں ٹیموں میں بڑے ہی باصلاحیت کھلاڑی ہیں. پاکستانی بیٹرز کسی سے کم نہیں, لیکن شری لنکن سپنرز وہ بھی خطرناک ہیں. کھیلوں سے متعلق آگاہ کر رہی تھی شائستہ ہماری اینکر ساتھی, اس پر مزید بھی بات کریں گے. خبر آپ کو کراچی سے دیں گے. کراچی سخی حسن فلائی اوور پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی مریم ثاقب اس وقت اندھی گولی کا نشانہ بنی جب وہ والد کے ساتھ اسکول جا رہی تھی. پولیس کے مطابق مسلح ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. مریم ثاقب زد میں آ کر جاں بحق ہوئی. باقی کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی سینٹرل فیصل عبداللہ چاچڑ نے 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے افضل خان. جی دیکھیے, فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والی مریم ثاقب کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جس مریم ثاقب کے والد کے بیان کے مطابق وہ اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا کہ بفر زون پر سخی حسن فلائی اوور چڑھتے ہی جو ہے وہ وہاں پر ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, جس کے بعد جب اس نے اپنی بچی کو دیکھا ہے تو وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر شدید زخمی حالت میں موجود تھی اور روڈ کی دوسری جانب سے جو ہے کچھ افراد جو کہ مسلح تھے وہ فرار ہوئے ہیں. کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہی لگتا ہے کہ 2 افراد کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران یہ فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئی ہے. تاہم واقعاتی شواہد کی مدد سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے اور اس وقت مریم ثاقب کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کیا جائے گا. کراچی تیموریہ پولیس نے واقعے کے عینی شاہد مریم کے والد ثاقب کا بیان لے لیا. والد نے ARY نیوز کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ روڈ کی دوسری جانب مسلح ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے دیکھا جائے. اسی دوران ایک گولی مریم کو لگی. مریم ثاقب جو ہے وہ میری بڑی بیٹی ہے, آغا خان اسکول میں پڑھتی ہے. صبح جو ہے میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا. جو ہارون شاپنگ سینٹر کے اپوزٹ جو روڈ جاتا ہے, جو فلائی اوور چڑھتا ہے سخی حسن کو بائی پاس کرنے کے لیے, وہاں گاڑی میری آہستہ تھوڑی ہوئی ہوگی تو بیچ میں BRT کی روڈ ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے میری رائٹ سائڈ پہ وہ وہاں پہ ایک فائر ہوا وہاں سے. اب میں نے دیکھا کہ ایک بندہ پسٹل لے کے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا, وہ ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا. تو میں فلائی اوور چڑھا کے اترا تو میں نے مریم بولا, میں نے پیچھے مڑ کے, کیونکہ بچی میری گاڑی میں تھی پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, تو مریم جب میں نے بولا تو مریم جو ہے وہ میری نیچے کی. میں نے مریم کو دیکھا تو وہاں پہ اب مجھے فیل ہوا کہ یہ گن شاٹ یعنی ہماری گاڑی میں لگا. تو میں راستے میں امام کلینک پڑتا ہے, میں امام کلینک گیا. امام کلینک میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضیاء الدین ہاسپٹل لے جائیں ان کو. تو وہاں سے ہم امام کلینک سے ہم ضیاء الدین ہاسپٹل ہم آئے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بفر زون میں فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ طلب کر لی. گورنر سندھ نے جاں بحق بچی مریم کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا.
कराची कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने पसंद की शादी की थी। मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया। वाकये की तहकीकात के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जय बकुआ पर पहुंच गई। मजीद इस बारे में बताएंगे नजीर शाह। बिल्कुल देखें, कोरंगी मेहरान टाउन शैतान चौक के करीब दोहरे कत्ल का वाकया पेश है, जिस पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और मालूमात करने पर पता चला है कि मियां बीवी जो तकरीबन 8 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, वो यहाँ पर घर पर मौजूद थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए जिन्होंने अंदर घुसकर फायरिंग की और यहाँ से फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि इनके 4 बच्चे भी थे, जिसमें से 2 उस वक्त घर में मौजूद थे और 2 स्कूल गए हुए थे। जो 2 छोटे बच्चे थे उनको मुलजिमान ने छोड़कर इन पर फायरिंग की है। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इसको गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया करार दिया है। इस वक्त रेंजर्स पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। जय बकुआ से जो शवाहिद है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो मिसल खान और किरण ये जा भाग हुए हैं और इस हवाले से जो है मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, कराची में कुरंगी मेहरान टाउन में दोहरे कत्ल के वाक़े पर पुलिस हुकाम ने बताया दोनों मियां बीवी की पसंद की शादी थी। इलाका मकीन ने बताया है मकतूलिन का किसी रिश्तेदार से झगड़ा चल रहा था और आज सुबह ये फायरिंग का वाकया हुआ। मौके से 4 खौल मिले हैं। कराची में कुरंगी मेहरान टाउन में दोहरे कत्ल के वाकये पर पुलिस हुकाम ने बताया दोनों मियां बीवी के पसंद की शादी थी। इलाका मकीन ने बताया है मकतूलिन का किसी रिश्तेदार से झगड़ा चल रहा था। लेडी 32-34 एज है इसकी और आदमी मिसल खान इसका नाम है 40-45। रिसेंटली शादी की थी और औरत पहले से शादीशुदा थी, जो पहले की कहीं शादी हुई होगी और ये फिर आके इस जगह पे इस मोहल्ले में आर्जी तौर पे रह रहे थे। तो कल बता रहे हैं कि इनकी किसी बात पे आपस में इनके कोई रिश्तेदार आए थे, उनकी आपस में बहस मुँहमारी हुई थी, मोहल्ले वाले बता रहे। और उसके बाद आज सुबह जो तकरीबन 8:45 बजे ये वाक़या हुआ है तो उसे एक ही आदमी आया है और उसने जो है ना ये फायरिंग करके चला गया। बच्चे इनके स्कूल गए हुए थे और इनको जान से मार के चला गया। मौके से 4 खौल मिले तो अब इसकी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह ये तो जो दुश्मनी वाले वाक़े होते हैं या जो ऑनर किलिंग होती है उसमें अक्सर लोग जो होते हैं वो नोन ही होते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह वो अनकरीब उनको फिर FIR के बाद उनको अरेस्ट कर लेंगे। अभी आपको ले चले, मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। तू मेरा पाकिस्तान में इसके इख्तियार का एहतराम करे। तो चौधरी साहब, अब सवाल मेरा आपसे मुदबाना है, सॉरी थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया क्योंकि ये सारी की डेवलपमेंट्स हैं, सारी की सारी हो गई हैं, कि सदर पाकिस्तान को ये खत लिखने की क्या जरूरत थी आज। एक तो यह है कि वो अपना इख्तियार अगर समझते हैं 48(5) के तहत है इलेक्शन तारीख देने का, तारीख देते, पहले भी उन्होंने तारीख दे दी, अमल कोई करे ना करे वो जाने, अदालतें जाने, पाकिस्तान का आइन जाने। सदर चले, मिशाल मलिक तकरीब से खिताब कर रही हैं। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। और इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगी, तू मेरा कश्मीर है, तू मेरा कश्मीर है। क्योंकि मेरी जिंदगी की जो आई थिंक मुझे काफी लोग ये भी कहते हैं कि आप अब लैंड हो गई हैं जब से ये आपने पाकिस्तान के अंदर जब से आपने ये संभाली है जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स की और विमेन एम्पावरमेंट की, बट इतना मेरे अंदर एक जुनून, एक लावा है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से कि वो मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में मुझे सिर्फ कश्मीर नजर आता है। और ये इसको आप जुनून या ऑब्सेशन या कुछ भी आप इसको कह दें, जो इस स्ट्रगल के अंदर जो इतनी लाखों कुर्बानियां। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब हम पहचान की बात करते हैं, समथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ knowing who you are, knowing your reason of existence in the world. Every human being has a बात में मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक पहचान पाकिस्तान तकरीब से खिताब कर रही थी। मिशाल मलिक की जानिब से मकबूजा कश्मीर का जिक्र किया गया। इंसानी हुकूक की मुआवने खुसूसी हैं ये, और उनकी जानिब से कहा गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में ये मुलव्वस है मकबूजा कश्मीर, और भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। I landed on 6 September 2009, तो वो एक तो वेलकम था और 6 सितंबर का डेट इत्तेफाक से था या क्या था, उसमें क्या सिंबल था, क्योंकि वो भी एक डे है सैक्रिफाइसेस का। 6 सितंबर अगर हम देखें उसको, पाकिस्तान डिफेंस डे है। तो जब मैं वहां पे गई, वहां लोगों को मैं मिली, पूरा शहर बाहर निकला था तो पहली दफा, और फिर जब मैं वहां 5 दफा गई हूँ तो वहां जाके टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं,
کہ مجھے وہاں جا کے پتا چلا آزادی کی اہمیت کیا ہے اور ایک سوورن نیشن کیا ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ایک سب سے بڑی نعمت ہے فریڈم. لاکھ ایشوز ہوں پاکستان کے اندر، اکانومی کے ایشوز ہوں، کوئی بھی انجسٹس کے ایشو، مگر ایک جو وہاں جا کے ولنریبلٹی فیل ہوئی مجھے، اور 8 لاکھ سے زائد وہاں پہ، اب تو 10 لاکھ تک آ گئی ہیں انڈین آکوپیشن فورسز، تو وہاں پہ اس میں رہنا، ایک موسٹ ملٹرائز زون ان دا ورلڈ، اور ڈریکونین لاز ہیں، کلیمپڈ بین ہے آن آل کائنڈز آف کمیونیکیشنز، کوئی پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے. آپ یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دس از لائک you can't even imagine doing پہچان پاکستان کی طرح پہچان کشمیر کی کانفرنس وہاں پہ کرنا، کشمیریات کے اوپر کرنا، ان کی ہسٹری پہ کرنا، ان کی آزادی کے اوپر کرنا، ان کی سٹرگلز کے اوپر ان کو ٹریبیوٹ دینا. تو اس طرح کے نظام کے اندر تحریک کو چلانا، یہ میں سمجھتی ہوں ناممکن کام ہے. یہاں پہ آپ کی بہت سی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لوگوں کی اوپینینز ہوتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، لیڈرز کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر امیجن کریں آپ یہ ساری چیزیں دشمن ملک میں کر رہے ہیں، جہاں پہ ساری اسٹیٹ مشینری جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ کی ساری چیزیں لے لیں گے وہ. تو جب یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ اپنی ویلیو سسٹم، اپنی کلچر، اپنا ہیریٹیج، کیونکہ ہیریٹیج جو ہے اور آپ کا کلچر جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کلچر جو ٹیررزم جو انڈیا کر رہا ہے کشمیریوں کے، ان کی نہ صرف ان کی آئیڈینٹی کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ایبریگیشن ہوئی ہے، وہاں پہ نسل کشی کر دی جا رہی ہے، دن بدن اس میں تیزی کر دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ایک میجورٹی، وہاں پہ ایک انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. مطلب آپ سوچیں پاکستان کے اندر آپ ہیں اور آپ کو یہاں پہ دشمن ملک جو آ جائے، اور آپ کو یہاں پہ نہ آپ کی اپنی پاکستان کی آرمی ہو، نہ آپ کا ڈیفنس ہو، نہ آپ کی پولیس ہو، نہ آپ کی کوئی بیوروکریسی ہو، کچھ بھی نہیں، نہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو، وہ آ کے قبضہ کر لیں اور وہ یہاں پر آ کے آپ کی آبادی سے بھی ڈبل کی آبادی سیٹل کر لیں. تو اتنا بڑا اٹیک 75 ایئرس سے کشمیریوں پر ہو رہا ہے. کیوں ضروری ہے ہمیں اپنی ہسٹری میں واپس جانا؟ کن قربانیوں سے؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ہم کہتے تو سب یہ ہیں، مگر جن ہاتھوں سے جو قربانیاں جو دی ہیں فور فادرز نے، وہ مجھے احساس ہے. مجھے بھی احساس زیادہ وہ ہوا جب میں مقبوضہ جموں کشمیر گئی کہ آزادی کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور کوئی بھی اپنے گھر کے اندر محفوظ ہی نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم جب ریپ ایز اے ویپن آف وار کی بات کرتے ہیں تو دس از اے ٹول، اٹس اے ویپن، اٹس اے گن used against innocent defenseless Kashmiris, and not just the women, not just the children, also the men. By design ان کو اس طریقے سے 3rd degree ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اگلی مطلب کہ نسل کشی کر دی جائے کہ they cannot even produce children. جس طرح کی 3rd degree ٹارچر پاپا 2 اور بہت سے ٹارچر سینٹرز وہاں پہ ابھی بھی جو چل رہے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں. تو ایک پوری نسل در نسل در نسل قربانیاں دی جا رہی ہیں. اور جس طرح کا وہاں پہ آپ سمجھیں کہ جس طرح کی میڈیسنز بھی آپ دیکھ لیں، جعلی میڈیسنز وہاں دی جاتی ہیں. کورونا میں تو ہم نے سب نے دیکھا وینٹیلیٹرز وہاں سے اٹھا کے انہوں نے انڈین آرمی کیمپس کو دیے، اور ان کو ان کی کینٹونمنٹس کے اندر وہ ٹرانسفر کیے جو سول کے لیے تھے. ویکسینیشنز ایکسپائر دی جاتی ہیں، کھانا پینا ایکسپائر دیا جاتا ہے. اور ڈریکونین جو لاز ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے کہ کولونیل ایرا کے پارٹیشن سے پہلے کے ڈریکونین لاز جو ہیں، جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی نہیں ہے، وہ بھی غداری کے جو ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. تو کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی پہچان کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں، حق خود ارادیت UN کی قراردادوں کے مطابق. تو ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے وائف آف اے کشمیری حریت لیڈر، میں نے مطلب کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک میں بھی طرح طرح کے نیریٹیوز چل رہے ہوتے، کیونکہ میں کیونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے، ویسے بھی میں زیادہ انٹرنل ایشوز میں اتنا وقت نہیں ملتا مجھے کہ میں فوکس کروں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مگر ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے، کہ حقیقی آزادی کا مطلب صرف کشمیریوں کی آزادی ہے، اس سے کم، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آزادی کا جو میننگ ہے وہ صرف اور صرف اس کو وہیں پہ جو کشمیریوں کی تحریک ہے وہی جسٹیفائی کر سکتا، اور کوئی کر نہیں سکتا. آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کر دیا،
آپ پاکستان موومنٹ چلی, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو بہت سے یہاں پہ ایشوز ہوں گے, مگر جو سب سے بڑی آپ کی آئیڈینٹی, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ وہ دن دیکھیں. اور میری لائف میں میں سمجھتی ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا, متین صاحب کو تو پتہ ہے وہیں سے, کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کو جیلوں میں جا کے ملنے جاتی تھی, سو آئی وڈ بی ٹیکنگ مائی ڈاٹر ود می, بیکاز آپ تو چلڈرن رائٹس کا افشاں بہت زیادہ ان کا کام ہے اس کے اوپر. تو بچی تھی ہارڈلی 2 ایئرس کی, تو جیلوں میں نے جانا, کیونکہ جیلوں سے میرا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے کشمیریوں کا. تو وہاں پہ جس طریقے سے بچی کی باڈی سرچ کی جاتی تھی, اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا, اٹ واز سو پینفل فار می ایز اے پیرنٹ, کہ وہ میرا بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن تھا آپ کا کہ آپ اتنا زیادہ مطلب کشمیر کے اوپر آپ کا. تو جب آپ کے گھر میں آپ کو چوٹ لگتی ہے اور آپ بہت ولنریبل فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں دشمن کی آرمی ہے, آپ چیخ بھی ماریں گے آپ کی بچی کو کوئی شہید نہ کر دے, اس کو پیمپرز اس کے پھینکے جا رہے ہیں, اس کے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے, اس کو سیکشلی ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک بچی کو, چھوٹی سی بچی کو, اس طرح ہر بچے کو کیا جاتا ہے. ہم تو کنزرویٹو سوسائٹی ہے, مجھے بولنا پڑا کیونکہ میں نے بے شک ہم ایک بہت ہی مطلب کہ کنزرویٹو کے علاوہ بہت سی چیزیں ٹیبو, مگر کشمیر کے حوالے سے جب تک ہم اپنے گھر کی اٹراسٹیز نہیں بتائیں گے, ہم دوسرے وکٹمز کو کیسے وہ ہوپ دیں گے کہ وہ بھی بولیں. کوئی شرم نہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے آپ بولیں, ایکسپوز کریں آپ جو آپ کے پرپیٹریٹرز ہیں, جو آکیپائرز ہیں. تو وہ مومنٹ تھا. اس کے بعد میں نے کہا نو, آئی ہیو ٹو گیٹ اپ, اور اس میں مائی مدر پلیڈ اے میجر رول. میں واپس آنے کا رونا دھونا بند, بیکم اے وائس فار دا کشمیری ویمن, چلڈرن, فار دا کاز, فار یور ہسبینڈ. اور پھر اب سیکنڈ جو ٹائم آیا ہے, جو میں نے یہ پورٹ فولیو کیونکہ ایکسپٹ اسی لیے کیا ہے کیونکہ یاسین صاحب کی ہینگنگ کا کیس آ رہا ہے میرے ہسبینڈ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جس طرح کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں. تو یہ پورٹ فولیو کے تحت انٹرنیشنلی جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی کشمیر کاز کو اور ویمن ایشوز, پاکستان میں بھی جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, بٹ ایکولی میرے شولڈرز پہ ایک بہت بھارا بوجھ ہے جو میں نے کوشش کرنی ہے, ہیومن کیپیسٹی جتنی میرے میں ہے اور جتنی ہماری ٹیم ہے اور جتنے لوگ آپ سب لوگوں کی جو 25 کروڑ عوام. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملے گی یا نہیں, سماعت جاری ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس میں کہا, وزارت خارجہ سائفر کی وصولی کرتا ہے, سائفر آیا اور کہاں گیا, سائفر کیس یہ ہے. رانا ثناء اللہ کا بیان ہے وہ دستاویزات وزارت خارجہ کے پاس ہے, کیا سیکشن 5 اور 3 لاگو ہوتا ہے یا نہیں, سائفر کیس سب اس پر ہے. جج نے استفسار کیا, وزیر اعظم کے پاس جو ڈاکیومنٹ آیا کیا وہ واپس ہوا یا نہیں, یہ کیس ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان سبتر نے کہا, میرا مقدمہ یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں, یہ سائفر کیس فرد واحد کا نہیں بنتا, اس میں تو ساری کابینہ کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. سائفر اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس نہیں, تاحال چیئرمین پی ٹی آئی سے کچھ برآمد نہیں ہوا. پروسیکیوشن کو کیسے معلوم ہوا سائفر اصلی تھا, یہ پھر اصلی سائفر لائیں. نام کیا ہے ملک دشمن کا جس کو سائفر سے فائدہ ہوا, بتائیں تو صحیح. چیئرمین پی ٹی آئی جاسوس نہیں, محب وطن پاکستانی ہیں. جرم دشمن ملک سے حساس معلومات شیئر کرنا ہے.